سامعین محترم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن وہی شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔ پڑھ لیجئے ایک دفعہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان، کافروں کی اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی، ایک طرف آپ تھے ایک طرف میں تھا، مسلمانوں کی طرف آپ، کفار کے لشکر میں وقت آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، میں چاہتا تو آپ کا سر قلم کر دیتا، لیکن باپ کی محبت درمیان کی دیوار بن گئی، میں آپ پر حملہ نہیں کر سکا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور باپ ہیں صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ مجھے رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تو میرے، کہہ دو سبحان اللہ، اگر تو میری زد میں آ جاتا تو میں ایک لمحہ تاخیر نہ کرتا، تیرا سر قلم کر دیتا، جدا کر دیتا تن سے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تو تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب اولاد سے، ماں باپ سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ تو محبت رسول دوستو جزو ایمان نہیں ہے، شرط ایمان ہے، جزو ایمان نہیں ہے، شرط ایمان ہے۔ جس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے یقیناً اس کا ایمان نہیں ہے۔ بات وہی اعلی حضرت کی، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ ہم میں سے تو کسی کو شک نہیں، یہ یقیناً سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا ہے۔ بھائی دوستو، جوان ایک ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ کہہ دو گے تمہارے لیے لطف آ جائے گا، محبت کے ساتھ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن، پیسے منن، جی امن و امان تمہارے لیے، عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، جی رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اور اب جنہوں نے نہیں کہا وہ بھی کہہ دے بھائی، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاں تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے۔ سامعین محترم، آج کی یہ خوبصورت اور عظیم الشان تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، جس میں ممتاز مشائخ عظام اہل سنت کے مقتدر اور جید علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، مہمانان گرامی پہنچ چکے ہیں، جتنے دوست باہر کھڑے ہیں ان سے میری گزارش یہی ہے کہ مسجد کے اندر تشریف لائیں، سب مہمان پہنچ چکے ہیں۔
اب کسی کا انتظار نہیں، پروگرام چل رہا ہے، لیکن قسمت جس کی ہے وہی آئے گا، اپنے نبی کا ذکر سنے گا، اپنے آقا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ اور میں تو کہتا رہتا ہوں کہ محفلیں میرے نبی کی محفلیں سجتی نہیں ہیں، بلکہ اس کو سجوایا جاتا ہے، اور ہر کوئی اس محفل میں نہیں آتا، بلکہ جس کو میرا نبی چاہتے ہیں اسی کو بلوایا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ نبی کے غلاموں کا اجتماع، اپنے آقا کے ساتھ محبت کی دلیل، دلوں میں چھپی ہوئی محبت کا اظہار، یقیناً آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے۔ عقیدہ بچانا بہت ضروری ہے، لیکن آپ اسی پلیٹ فارم پہ اپنے علماء کے ساتھ اور اپنے مشائخ کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ بسد احترام درخواست گزار ہوں آج کی اس عظیم الشان تحفظ ناموس رسالت جن کے زیر سایہ منعقد ہو رہی ہے، جنہوں نے بڑی محنت کی۔ میری مراد استاذ العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا عبدالحمید صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہے۔ آپ سے بسد احترام درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں، اپنے افکار کا اظہار بھی فرمائیں اور ساتھ ہمارے اگلے مہمانوں کو دعوت بھی فرمائیں۔ محترم جناب حضرت علامہ عبدالحمید۔ احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ ابن علامہ سرمایہ اہل سنت جگر گوشہ مخدوم اہل سنت مناظر اہل سنت عظیم اسکالر حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ظفر الحق صاحب بندیالوی دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کے سامنے ہماری جماعت کے عظیم قائد اہل سنت حضرت علامہ ابن علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر، سینئر مرکزی سینئر نائب صدر جمعیت علماء پاکستان و سینئر نائب صدر متحدہ مجلس عمل پارلیمانی لیڈر جمعیت علماء پاکستان ممبر قومی اسمبلی، زیب آستانہ عالیہ رکن الاسلام حیدرآباد سندھ سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کی آمد کو ہم دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ظفر الحق صاحب بندیالوی جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، آپ اس سے قبل بھی ہماری اسی مرکزی جامع مسجد میں معراج النبی کانفرنس میں تشریف لائے، اور آپ کے برادر محترم جگر گوشہ استاد العلماء حضرت فاضل نوجوان ڈاکٹر محمد انوار الحق صاحب بندیالوی، آپ کے چھوٹے بھائی وہ بھی تشریف فرما ہے۔ حضرین محترم، ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہی علم و عرفان کے چشم و چراغ اور آپ سب کی دلوں کی دھڑکن جمیع علماء اہل سنت محدثین و مفسرین کے فخر حضرت علامہ مولانا عبدالحق صاحب بندیالوی دامت برکاتہم العالیہ، یہ آپ کے فیضان کا اس وقت آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ میں آپ حضرت کے خطاب سے پہلے تھوڑی سی بات عرض کرتا چلوں کہ پچھلے دنوں میں بندیال شریف حاضر ہوا، اس سے پہلے بھی تو آپ نہایت ہی محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں۔ سب جتنے بھی ادارے کے دوست اہل سنت کے علماء جاتے ہیں تو آپ نے مہربانی فرمائی، آپ نے حکم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ میری بھی خواہش تھی
لیکن کچھ علالت کا مسئلہ تھا، سبھی حضرات جانتے ہیں جو علماء وہاں کے جاننے والے ہیں، کافی عرصے سے آپ علیل بھی ہیں، تدریس کا سلسلہ بھی آپ اس وقت نہیں فرما رہے علالت کی بنا پر، باقی جو دربار کی اور ادارے کی مصروفیات ہیں تو سخت ترین تکلیف میں ہے، جو خاص طور پہ جو شوگر کا مسئلہ ہے اس میں بہت زیادہ ہے، تو سفر کے لیے یہ بڑا مضر ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں جمعے کے دن یہ ڈاکٹروں نے بھی مشورہ کیا، بتایا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا لمبا سفر ہے، شاید آپ سفر کریں گے تو مزید تکلیف کا باعث ہوگی، تو ہمیں حضرت کی صحت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت مند دراز عمر عطا فرمائے، اور آپ انشاءاللہ آئیں گے، یہ ہمارا خواہش بھی ہے اور آپ کا بھی وعدہ بھی ہے، انشاءاللہ جب بھی صحت نے اجازت دی آپ ضرور تشریف لائیں گے، یہ بات نہیں ہے، لیکن آپ کے دونوں صاحبزادگان آپ کے سامنے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جہاں بھی تشریف فرما ہیں آپ کی نگاہ کرم شفقت اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے، اور میرے ساتھ نہیں بلکہ یہ بلا مبالغہ میں بات کہنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کر رہا کہ یہ واحد وہ مرکزی درسگاہ ہے اہل سنت کی۔ اس وقت تو ہر شہر میں بڑے بڑے مدرسے ہیں، مدارس ہیں، جامعات ہیں، لیکن بندیال شریف ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، سمجھے نا؟ پوری پاکستان میں، پوری عالمی اسلام کی دنیا میں بندیال کا نام مشہور ہے، تو وہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ہر مدرسے میں جو اس وقت آپ اس کو ویست دیکھ لیں، ہر مدرسے میں جو شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے یا صدر مدرس ہے، وہ بالواسطہ بلا واسطہ بندیال شریف ہی کا فاضل ہے۔ یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے، اور بندیال کا نام جب آ جاتا ہے تو بس کہتے ہیں کہ بس اب مزید آگے بولنے کی ضرورت نہیں، جب بندیال سے تعلق ہے تو پھر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی فیضان بندیال کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور ڈاکٹر زبیر صاحب جو تشریف فرما ہے، ہمارے قائد قبلہ قائد اہل سنت امام اہل سنت علامہ شاہ منوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص منظور نظر دست راست آپ کے اس عظیم قافلے کے مجاہد حضرت علامہ ڈاکٹر زبیر صاحب آپ تشریف فرما ہے، آپ بھی بندیال شریف سے فاضل ہیں، جب آپ بھی بندیال شریف پڑھتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حاضرین محترم، ابھی یہ خطابات ہونے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا بھی خطاب ہوگا، علامہ سعید اسد صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، آپ کا خطاب بھی ہوگا، تو میں بات عرض کرتا چلوں، نماز عصر درمیان میں آئے گی، یہ نہ ہو کہ نماز کے بعد آپ بھاگ جائیں، نماز کے بعد پھر بھی خطاب ہوگا سعید اسد صاحب کا، اور انشاءاللہ یہ خطابات مغرب سے پہلے۔ الصلاۃ والسلام علی قرۃ العین والفؤاد وعلی آلہ وصحبہ الی یوم القرار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد تکریم حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب، سینئر نائب صدر جمعیت علماء پاکستان، معزز و محترم علماء کرام اور حاضرین ذی احترام، سب سے پہلے میں حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت عبدالحمید صدیقی صاحب کی خدمت میں اتنی عظیم الشان تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور الہ العالمین سے یہ دعا گو ہوں کہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ الہ العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 جکم و بیش جتنے بھی نبی بھیجے، میرے آقا سے پہلے ہر نبی پر اس کی قوم نے اعتراض کیا، جھٹلایا، تنقید کی، لیکن میرے آقا سے قبل انداز یہ ہوتا تھا کہ جب نبی پر اعتراض ہوتا تھا یا تو نبی خود جواب دیتا تھا، یا بعض اوقات پتھر کے ذریعے نبی کی برات ثابت کرائی گئی،
جو بعض دفعہ بچے کے ذریعے نبی کی برات ثابت کرائی گئی، لیکن قربان جاؤں میں عظمت مصطفیٰ پر کہ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی نبیوں کے سردار کی، جب باری آئی رب کے یار کی، جب باری آئی صدیق کے دلدار کی، جب باری آئی امت کے غمخار کی، تو میرے رب نے فرمایا جبریل یہ فقط رسول ہی نہیں ہمارا محبوب بھی ہے۔ اب جب اس پر اعتراض ہوگا، میرے محبوب کے بولنے کی ضرورت نہیں، بچے کی گواہی کی ضرورت نہیں، پتھر کی برات کی ضرورت نہیں، جواب میرے سوال اعتراض میرے یار پر ہوگا، جواب خود خدا دے گا۔ چنانچہ کافروں نے کہا لست مرسلا، اے محمد تم رسول نہیں ہو۔ میرے رب نے فرمایا پیارے تو چپ رہے، ہم پوری سورت اتار رہے ہیں۔ فرمایا یاسین اے سردار والقرآن الحکیم، ہمیں قسم ہے قرآن حکمت والے کی، انک لمن المرسلین، تو یقیناً رسولوں میں سے ہے۔ کافروں نے کہا انت مجنون، میرے رب نے فرمایا پیارے تو چپ رہے، جواب میں خود خدا دوں گا۔ فرمایا وما انت بنعمت ربک بمجنون، پیارے تو رب کی نعمت سے مجنون نہیں، تیرا دشمن مجنون ہوگا۔ پھر کافروں نے کہا انت شاعر، تو شاعر ہے۔ میرے رب نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، او کافروں ہم نے تو اپنے یار کو شعر سکھایا ہی نہیں ہے۔ کچھ عرصہ کے لیے وہی بند ہوئی۔ کافروں نے کہا ان محمدن وعدہ ربہ وکلاہ، محمد عربی کو ان کے رب نے بھلا دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ پھر میرے رب نے پوری سورت اتار دی۔ فرمایا والضحیٰ، پیارے ہمیں تیرے نورانی مکھڑے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، ہمیں تیری بل کھاتی زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما کلا، تیرے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ تمہیں بھلایا ہے۔ غالباً شاعر نے مجھے اشعار کا ذوق ہے، اسی موقع پر کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ آس بن وائل نے کہا ان محمدن ابتر، آپ کی اولاد نہیں اس لیے آپ کا ذکر بند ہو جائے گا، نام مٹ جائے گا۔ میرے رب نے پوری سورت کوثر اتار دی۔ فرمایا انا آتینا کل کوثر، پیارے ہم نے ساری کائنات کا خیر کثیر اٹھا کے تیری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ پھر آج مختصر وقت میں موضوع ہے کوثر، کہ کوثر کسے کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی ہے حوض کوثر۔ کوثر کا معنی حوض کوثر۔ اٹھائیے بخاری اور مسلم، میرے آقا نے فرمایا انی فرط لکم علی الحوض، ہم حضرت پیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اس محفل میں تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عرض کر رہا تھا کہ مختصر وقت میں موضوع ہے کوثر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کوثر کا ایک معنی ہے، اور بخاری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا انی فرط لکم علی الحوض من مر شارب ومن شارب لا یظمأ ابدا۔ فرمایا میں پہلے جا کر کوثر پر تمہارے لیے جام کوثر کا اہتمام کرنے والا ہوں۔ فرمایا جو میرے حوض پہ آئے گا میں اس کو کوثر کا جام پلا دوں گا، اور جس کو میں نے کوثر کا جام پلایا میدان معشر کے 50,000 سال وہ پیاس تو محسوس کرے گا ہی نہیں۔ پھر اٹھائیے مسلم، میرے آقا نے فرمایا انی فرط لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الی حوضی الان۔ فرمایا میں تمہارے لیے پیش خیمہ ہوں، میں تم پر گواہ ہوں، اور اللہ کی قسم میں مدینہ میں بیٹھ کے اب بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر اٹھائیے مسلم، ابو ذر غفاری ایک دن عرض کرتے ہیں ان کے ذہن میں خیال آیا کہ آقا کی امت تو بڑی کثیر ہے، نہ جانے حوض کوثر پہ جام کتنے ہوں گے۔ عرض کرتے ہیں آقا حوض کوثر کے پیالے کتنے ہیں؟ میرے آقا آج کل بعض جاہل جو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ذرا دیکھ علم مصطفیٰ کیا ہے۔ فرمایا والذی
नफ्स मुहम्मदिन यदिही लानियतुहु अक्सर मिन अदद नुजूम इस-समा। फरमाया अबू ज़र घबराने की जरूरत नहीं है, इतने सितारे भी नहीं हैं जितने मेरे कौसर के जाम हैं। फिर कौसर का एक माना है नबुव्वत मुस्तफ़ा। फिर इंसानी अकल तड़पती और फड़कती है कि अगर कौसर का माना नबुव्वत है तो अल्लाह को कहना चाहिए था इन्ना आतैना का नबुव्वा, फिर कौसर क्यों कहा? तो उलमा ये कहते हैं मेरा रब बताना चाहता है कि नबुव्वतें तो 1,24,000 अंबिया की हैं, लेकिन जो शान निराली मेरे यार की नबुव्वत की है किसी और की नहीं है। अब उठाइए बुखारी, मेरे आका खुद क्या बयान फरमाते हैं, फरमा फुद्दिल तो अलल अंबियाए बिसित्तिन। फरमाया 6 चीजें नबुव्वत के हवाले से मेरे रब ने मुझे ऐसी दी हैं जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी को अता नहीं फरमाया। फरमाउती तो बेजवामिल कलिम, मुझे जामिल कलिम बना के भेजा गया है। नुसिरत बिल रोब, अल्लाह ने रोब के जरिए मेरी मदद फरमा दी है। फरमाया उहिल्लत लियल गनाइम, मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने माल गनीमत को हलाल करार दिया है। फरमाया जोइलत लियल अर्दो मस्जिदम व तहूरा, पहले नबियों की उम्मत की मस्जिद के अलावा नमाज नहीं होती थी। फरमाया मेरे कदम की बरकत से अल्लाह ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया है। भाई मैं ढीले नारों का कायल नहीं, नारा मेरी स्पीड पे हो या खामोश रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दस्ताना आलिया बंदियाल शरीफ। नारा इस जज्बे से लगाएं, इस तंतना से लगाएं, इस जोश से लगाएं कि फिजाओं की वसअतों को चीरता हुआ सब्ज़ गुंबद की जालियों को चूम ले। अर्ज कर रहा था मेरे आका ने फरमाया 6 चीजें ऐसी दी गई जो किसी नबी को अता नहीं फरमाई गई। फरमाया उर्सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, पहले नबी कोई कौम का नबी, कोई बस्ती का नबी, लेकिन मेरी शान ये है जहां तक रब की खुदाई है वहां तक मेरी मुस्तफाई है। फरमाया खातम नबिय्यून, अल्लाह ने नबुव्वत के दरवाजे को मुझ पे बंद फरमा दिया है। अलामा साहब जानते हैं मैं चिश्ती साबरी ज़ौक़ रखता हूं, जरा तर्जुमा ना कर दूं शायर की जुबानी कि शाने हुजूर फिक्रे बशर में ना आ सके, शाने हुजूर फिक्रे बशर में ना आ सके, कोई भी मुस्तफा की हकीकत न पा सके। अरे तफसील क्या बयान हो उनके उरूज की, तफसील क्या बयान हो उनके उरूज की, अर्शे उला पे उनके सिवा कौन जा सके। कौसर का एक माना नबुव्वत मुस्तफा, और नबुव्वत की शान क्या है आइए जरा आपको मस्जिद अक्सा लिए चलता हूं। 1,24,000 अंबिया का इज्तिमा है। स्टेट सेक्रेटरी साहब बड़े हसीन स्टेट सेक्रेटरी हमारे इलाके में भी जाते हैं, क्या बात है अल्फाज की, क्या फसाहत है, बलागत है। बदरुल इस्लाम साहब, वहां बदरुल इस्लाम साहब नहीं थे, न डॉक्टर जुबैर थे, वहां जिब्रील अमीन था। और मेरा ईमान ये कहता है जब मेरे आका गए होंगे तो जिब्रील जरूर कहता होगा कि सेने चमन को अपनी बहारों पे नाज था। अरे सेने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए सारी बहारों पे छा गए। फिर वहां हुआ क्या, अज़्ज़ना जिब्रील वक़ामा फ़क़ाला या मुहम्मद तक़द्दम फ़सल्लि लहुम। जिब्रील ने अज़ान दी, इकामत की और अर्ज की हुजूर जमात कराई। जमात से फारिग हुए, हर नबी ने खुतबा दिया। आए इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी इत्तख़ज़नी खलीला, सब तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने मुझे खलीलुल्लाह बनाया है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह आए, फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी कल्लमनी तकलीमा, सब तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने मेरे साथ हम कलामी का मुझे शर्फ अता फरमाया है। आखिर में आ गए मेरे आका, तो मेरे ख्याल में जब जिब्रील ने दावत खिताब दी होगी तो जरूर कहा होगा हाय है दिले मुस्तर तेरे नालों का जवाब आया है। अरे बदरुल इस्लाम साहब आपके लिए शेर है कि दिले मुस्तर तेरे नालों का जवाब आया है, बेनकाब आज कोई हुस्न माब आया है। दिले मुस्तर तेरे नालों का जवाब आया है, बेनकाब आज कोई हुस्न माब आया है। कितनी बेकैफ थी, बेरंग थी, बेरौनक थी, आप आए हैं तो महफिल पे शबाब आया है।
میرے آقا نے خطبہ کیا دیا؟ اللہ کی قسم 1,24,000 انبیاء کے خطبوں پہ نمبر لے گئے. فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتما. سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے نبوت کی ابتدا بھی مجھ پہ فرمائی ہے، نبوت کے دروازے کو مجھ پہ بند فرمایا ہے. فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. اور نبیوں کی جماعت تم شکر کر رہے تھے کہ فلاں بستی کا نبی بن کے آیا، فلاں قوم کا نبی بن کے آیا. میں شکر کرتا ہوں رب کا کہ جہاں تک اس کی خدائی ہے وہاں تک میری مصطفائی ہے. الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے اپنے سوا ساری مخلوق کے لیے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. پھر توجہ فرمائیے، عرض کر رہا ہوں کہ کوثر، انا آتیناک الکوثر، اللہ نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرما دیا. کوثر سے مراد نبوت مصطفیٰ، نبوت کی خصائل، فضائل، کمال، رفعت، عظمت کیا ہے؟ میرے آقا نے خود کیا بیان فرمایا؟ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ بنی کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من بنی کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چن لیا، بنی کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، بنی ہاشم سے میں محمد مصطفیٰ کو چن لیا. تو پھر مجھے کہنے دیجئے، پے کرے دل ربا بن کے آیا وہ روح ارض و سما بن کے آیا. پے کرے دل ربا بن کے آیا وہ روح ارض و سما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے وہ محبوب خدا بن کے آیا. ارے دست قدرت نے ایسا تراشا حسن تخلیق کو رشک آیا. تیرے پایا کسی نے نہ پایا خدا کی رضا بن کے آیا. پھر کوثر کا ایک معنی ہے کثرت امت. توجہ ہو، کثرت امت. اٹھائیے ترمذی شریف، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. کوئی میڈ ان بریلی یا میڈ ان فیصل آباد یا میڈ ان دیوبند نہیں، یہ میڈ ان مدینہ عقیدہ ہے. اللہ کی قسم اس عقیدے کی ہر شق پہ قرآن کی بھی مہر ہے، مصطفیٰ کے فرمان کی بھی مہر ہے. میرے آقا نے فرمایا اہل الجنت، توجہ ترمذی سے حدیث ہے، اہل الجنت 20 و 100 صف. فرمایا جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی. کتنی جی؟ 120. آپ کی مسجد کی صف نہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک ایک صف، اور 120 صفیں ٹوٹل. فرمایا 80 من هذه الامہ و40 من سائر الامم. فرمایا 80 صف صرف غلامان مصطفیٰ کی ہوگی، اور 40 صفیں باقی 1,24,000 چکموں میں جتنے نبی آئے ان کی ہوں گی. علامہ صاحب آج جو مڈل میٹرک ایف اے کر جائے، کالج میں چلا جائے، سوال کرتا ہے کہ ہمیں بتائے سچا کون ہے. وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں، تم بھی داڑھی رکھتے ہو، وہ بھی حدیث پڑھتے ہو، تم بھی حدیث پڑھتے ہو. سچا کون ہے؟ اللہ کی قسم میرے آقا کی حدیث پہ غور کر، سچائی تجھے روز روشن کی طرح نظر آ جائے گا. کیسے؟ میدان معاشر تو آئے گا سو آئے گا. بھئی بیٹھ جائیں، ڈسٹربنس نہ ہو. میں کہتا ہوں میرا آج چیلنج ہے، توجہ ہو حضرات، اہل سنت کے علاوہ جتنے فرقے اور فرقیاں ہیں، آج مجھے ایک صف بنا دیں وہ سچے ہم جھوٹے. اور نہیں سمجھی آپ نے بات؟ مشرق سے مغرب تک ایک صف آج وہ بنا دے، وہ سچے اور ہم جھوٹے. اللہ کی قسم 80 صف بنانی ہے، داتا علی حجویری کے ماننے والوں نے بنانی ہے. 80 صف بنانی ہے. اسی صف بنانی ہے، داتا کے ماننے والوں نے بنانی ہے.
80 سب بنانی ہے خواجہ اجمیری کے ماننے والوں نے بنانی ہے، 80 سب بنانی ہے پیر مہر علی کے ماننے والوں نے بنانی ہے، 80 سب بنانی ہے شاہ سلیمان توسوی کے ماننے والوں نے بنانی ہے۔ پھر اٹھائیے ابو داؤد، توجہ ہو، لوگ کہتے ہیں جو کلمہ گو ہے وہ ٹھیک ہے، درست ہے، آئیے آقا سے پوچھتے ہیں ہر کلمہ گو درست ہے، صراط مستقیم پہ ناجی ہے، جنتی ہے؟ حدیث کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ ابو داؤد سے۔ میرے آقا نے فرمایا ان هذه الامه ستفترق على 73 سنتان و 70 فی النار وواحد فی الجنہ وہی الجماع۔ فرمایا پہلی امتوں میں 72 فرقہ، میری امت میں 73 فرقہ ہوگا، 73 ایک جنتی باقی سب جہنمی۔ صحابہ نے عرض کی حضور جنتی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جو فرقہ میجارٹی میں ہوگا وہی تو جنتی ہوگا۔ آپ نے بات نہیں سمجھی؟ فرمایا جو میجارٹی میں ہے، کثرت میں ہے، میرا چیلنج ہے کہ پنجاب کا سروے کر لیں، پاکستان کا سروے کر لیں، پوری دنیا کا سروے کر لیں، اگر 80% موجود ہیں تو اہل سنت والجماعت ہے۔ اور میرے آپ اور اب حدیث پڑھ رہا ہوں ابن ماجہ سے، میرے آقا نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ فرمایا اذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، فرمایا جب اختلافات دیکھو تو جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے دامن کو پکڑ لینا، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور رشد اللمات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں سواد اعظم در دین اسلام اہل سنت والجماعت۔ اور العقیدۃ الواسطیہ میں ابن تیمیہ بھی کہتا ہم اہل السنت والجماعت، کہ سواد اعظم سے مراد اہل سنت والجماعت ہے۔ توجہ حضرات، میں عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب حدیث پڑھ رہا ہوں ترمذی سے، میرے آقا نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملتا، فرمایا میری امت 73 جماعتوں میں بٹے گی، کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، ساری جماعتیں دوزخ میں چلی جائیں گی، صرف ایک جنت میں جائے گی۔ قالوا من ہے یا؟ صحابہ نے عرض کی حضور جنتی جماعت کون سی ہے؟ توجہ، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے رستے پر ہے، میرے صحابہ کے رستے پر ہے، وہی جماعت جنتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث ترمذی سے پڑھی، میرے آقا نے فرمایا جو میرے رستے پر ہے، میرے صحابہ کے رستے پر ہے، جنتی جماعت وہی۔ میں نے کہا قرآن تو بتا، جو جس رنگ میں ایمان لائے قبول ہے؟ فرمایا مجھے پڑھ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا ہم ہر اہرے غیرے نتھو خیرے سٹائل کا ایمان قبول نہیں کرتے، ایمان کا وہ انداز قبول ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کا ہے۔ فرمایا صحابہ ایمان کے لیے ماڈل ہیں، نمونہ ہیں، معیار ہیں۔ آقا کی حدیث بولی میرا رستہ اور صحابہ کا رستہ جنت کا رستہ۔ قرآن نے کہا کہ عقائد اور نظریہ اور رستہ اور معیار کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اب آئیے ذرا حدیث کو اٹھائیں کہ آقا کا رستہ کیا ہے، صحابہ کا رستہ کیا ہے۔ حدیث کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ ترمذی 1، ابن ماجہ 2، مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی کی نشر 3، تینوں میں حدیث موجود ہے۔ صحابی ہے اندھا، بینائی نہیں ہے، آ جاتا ہے میرے آقا کے قدموں میں۔ توجہ ہو حضرات، عرض کرتا ہے حضور مجھے اللہ سے آنکھیں لے کر دیں۔ اب مجھے راول پنڈی کے غیور و جسور سنیو بتاؤ، ہم نے قرآن پڑھ لیا، صحابی کو قرآن کا پتہ نہیں تھا کہ قرآن میں رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندہ مانگے دیتا ہوں۔ اس کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا، لیکن صحابی کا نظریہ یہ تھا اللہ سے کچھ مانگنا ہو ڈائریکٹ نہ مانگو، در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ صحابی کا عقیدہ یہ تھا اللہ سے کچھ مانگنا ہو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ اگر یہ انداز، یہ عقیدہ شرک ہوتا، بدعت ہوتا، ناجائز ہوتا، گمراہی ہوتا، میرے آقا آئے ہی شرک مٹانے تھے۔ میرے آقا کو کہنا چاہیے تھا میرے سے ابھی جا خود مانگ، میرا مانگنا کیا ہے؟ فرمایا ان صبرتا فہو خیر لک، میرے امتی اندھے پن پہ صبر کر، تیرے لیے بہتر ہے۔ بدر الاسلام صاحب اس صحابی کا عقیدہ بھی اہل سنت کی طرح تھا، اس کو پتا تھا کہ جنت میرے آقا کے قدموں کے صدقے ملنی ہی ہے، آنکھیں کیوں نہ لے کر جاؤں۔
عرض کرتا ہے کیا آنکھیں دیں، توجہ ہو۔ آج لوگ گولڈا شریف سیال شریف جاتے ہیں، حضرت کو وظیفہ بتائیں، اولاد نہیں ہوتی، معاشی مسئلہ ہے۔ میں وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں جو سب پیروں کے بڑے پیر محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ عربی میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اگر تیری بنائی ہوئی عربی جلدی قبول ہوتی ہے، الفاظ اگر وہ ہوں جو مصطفیٰ کے منہ سے نکلے ہوں، پھر کتنی جلدی قبول ہوگی۔ دعا میرے آقا نے فرمایا اچھی طرح وضو کر، 2 رکعت نماز نفل پڑھ اور یہ دعا مانگ۔ اللہ کی قسم دعا کے الفاظ پہ غور کریں، سارے جھگڑوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دعا مانگ، اللہم انی اسالک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وتوجہ الیک، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بے نبیک نبی الرحمت، یا اللہ ڈائریکٹ متوجہ نہیں ہوتا، تیرے یار کی کملی کو پکڑ کے متوجہ ہوتا ہوں۔ اللہم انی اسالک وتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت یا محمد۔ لوگ کہتے ہیں یا محمد کہو گے مشرک ہو جاؤ گے، یا محمد وہ وظیفہ ہے جو مصطفیٰ نے آپ سکھایا ہے۔ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فیہا۔ اے محمد میں آپ کے ذریعے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم گیا تھا اندھا تھا، واپس آیا دونوں آنکھوں کا نور جگمگا رہا تھا، اور زبان حال سے کہہ رہا تھا منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ظفر الحق بندیالوی صاحب، علماء اہل سنت، آستانہ عالیہ بندیال شریف۔ صحابی کا عقیدہ کیا تھا؟ آج کل 2 گروپ ہیں مین میجر، ایک کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگو، دوسرے کہتے ہیں وسیلہ مصطفیٰ سے مانگو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے میچ کرتا ہے۔ صحابی ڈائریکٹ نہیں مانگ رہا، در مصطفیٰ پہ آ رہا ہے، آقا بھی اسی عقیدے پہ مہر تصدیق لگا رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ دعا میں کوئی فرق ہے یا برابر ہیں دعائیں؟ فرمایا ذرا میرا قرآن پڑھ۔ فرمایا ہم نے تو محبوب سے کہا ہے صلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم، پیارے گنہگاروں کے لیے دعا مانگا کرو، تیری دعا تو ان کے دلوں کا چین بن کے آتی ہے۔ ارے شرابی مانگے، زانی مانگے، فاسق مانگے، کافر مانگے، یہودی مانگے، سکھ مانگے، دینے والا خدا ہے، وہ دینے والا کہتا ہے پیارے تو مانگ، تیرے جب لب کھلتے ہیں ہماری عطا کو بھی لطف آ جاتا ہے۔ صلی علیہم، دعا مانگ، فإن صلاتک سکن لہم، تیری دعا تو ان کے دلوں کا چین بن کے آتی ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، اٹھائیے مشکات شریف۔ آج یہ کر رہا ہوں نا کہ صحابہ کا رستہ جو ہے وہی جنت کا رستہ ہے۔ عائشہ صدیقہ کا دور ہے، بارش نہیں ہوتی، صحابہ آ گئے عائشہ صدیقہ کے پاس، امی عائشہ کو نسخہ بتائیں جس سے بارش ہو جائے۔ اب علماء کی جماعت ہے بیٹھی ہے، نسخہ بڑا آسان ہے، نماز استسقاء موجود ہے، احادیث میں بتا دیتی۔ غور کرو، عائشہ صدیقہ نے فرمایا نسخہ میں بتاتی ہوں، بارش رب ذوالجلال دے گا۔ فرماتے ہیں انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجلوا منہ قوا حتی لا یکون بینہ وبین السماء سقف ففالوا فمطروا مطرا۔ فرماتے ہیں جاؤ سبز گنبد پہ چلے جاؤ، آقا کے حجرے کی چھت میں سوراخ کر دو، آسمان جب مزار کا نظارہ کرے گا بارش خود بخود شروع ہو جائے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں مزارات پہ جانا شرک ہے، ارے مزارات پہ بھیجنے والی عائشہ صدیقہ آپ ہیں۔ پھر اٹھائیے تفسیر کبیر، صدیق اکبر۔ کون صدیق؟ میرے آقا نے فرمایا لَبِتُّزِنَ ایمان ابی بکر ما ایمان امتی لراجہ، فرمایا ترازو کے 2 پلڑے ہوں، ایک میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، ایک میں پوری امت کا ایمان، پھر بھی صدیق کے ایمان والا پلڑا جھک جائے گا۔ اب صدیق کا عقیدہ کیا ہے؟ وقت وصال آیا، فرمایا صحابہ کی جماعت جب میں مر جاؤں غسل دے کے کفن دے کے چارپائی اٹھا کے سبز گنبد کے دروازے پہ رکھ دینا۔
عقیدہ کیا تھا؟ نبی مر کے مٹی میں مل گیا ہے. عقیدہ تھا نبی مزار میں زندہ موجود ہے. ارے ان کی میت کو اٹھانے والے بدر الاسلام نہیں ہیں, عبد الحمید صدیقی نہیں ہیں, صحابہ کی جماعت ہے. معلوم جو ہوتا ہے کہ صحابہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی اکرم مزار میں زندہ ہے. چارپائی اٹھا کے سبز گنبد کے دروازے پہ رکھ دی گئی. دروازہ بند تھا, دروازہ کھل گیا, اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب. ارے یار کو یار سے ملا دو. پھر مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان کی روح تڑپی. فرماتے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. پھر اٹھائیے بخاری. عرض کر رہا ہوں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. میرا دعویٰ ہے کہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہی صحابہ کا عقیدہ ہے. صحابی آ گیا میرے آقا کے قدموں میں, عرض کرتا ہے آقا قیامت کب آئے گی؟ متسا, قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عادت لہا, قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ توجہ ہو. صحابی کہتا ہے ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ. عرض کرتا ہے آقا نہ نماز کثیر ہے نہ روزہ کثیر ہے, ایک بات میرے پاس ہے, محبوب رکھتا ہوں خدا کو, محبوب رکھتا ہوں جناب محمد مصطفیٰ کو. راول پنڈی کے غیور و جسور سنیو, اگر محبت رسول اسلام میں اہمیت کی حامل نہ ہوتی, اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا, فضیلت نہ ہوتی, ثواب نہ ہوتا, صلہ نہ ہوتا, حضور کو کہنا چاہیے تھا میرے صحابی نماز روزہ کامل نہیں سیدھا جہنم میں. لیکن میرے آقا نے بھی سنیوں کے عقیدے پہ مہر تصدیق لگا دی ہے. فرمایا المرء مع من احبا, آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا. وانت مع من احببت, فرمایا تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن کالی کملی کی چھاؤں تلے ہوگا. ہائے ہائے ہائے, بدر الاسلام صاحب شاعر نے کیا مزے کی بات کی. کہتا فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور کیا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ. حضرت علامہ ڈاکٹر زبیر صاحب کو دیکھ کر مجھے ان کے قائد اور میرے بھی قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی یاد آ رہے ہیں. انگلینڈ گئے, سن اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. انگریز کو مسلمان کیا, انگریز نے کہا مسٹر نورانی پلیز گیو می اے بریف کنسپٹ آف اسلام. نورانی صاحب ایک جملے میں پوری شریعت اسلام قرآن کا نچوڑ بتائیں. آپ نے فرمایا پلیز اسپیل دا ورڈ اسلام, اسلام کے لفظ کی سپیلنگ کر. اس نے کہا ISLAM. آپ نے فرمایا I means I, S means shall, L means love, A means always, M means Muhammad. Islam is a compromise which means that I shall always love Muhammad. اسلام خدا کے ساتھ وعدہ ہے, معاہدہ ہے, بانڈ ہے. جب تک اس تن میں جان رہے گی تیرے یار کے نام پہ قربان رہے گی. اقبال نے اس لیے کہا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. میں نے کہا اقبال قوم کہتی ہے یہ مولوی تو جھگڑے کی بات کرتے ہیں, جدید سکالر کی بات کرو. تو جدید سکالر ہے, MA ہے, PhD ہے, گورنمنٹ کالج کا پروفیسر بھی رہا ہے, مصور پاکستان ہے. ذرا قرآن حدیث کا نچوڑ کیا ہے, توجہ ہو. قرآن و حدیث کا نچوڑ کیا ہے؟ کہتا مغز قرآن روح ایمان جان دیں, مغز قرآن روح ایمان جان دیں, ہست حب رحمت للعالمین. اگر قرآن کا مغز پوچھنا چاہتا ہے, ایمان کی جان پوچھنا چاہتا ہے, اسلام کی روح پوچھنا چاہتا ہے, وہ نماز روزہ نہیں, وہ تو آمنہ کے لال کی سچی محبت ہے. دور چلا گیا. صحابی نے عرض کی حضور نماز روزہ کثیر نہیں.
اگر صحابہ کی نماز روزہ کثیر نہیں تو پھر کس کی کثیر ہے؟ اب مجھے بتاؤ کہ صحابی نے جھوٹ بولا ہے یا واقعی نماز کثیر نہیں تھی؟ ایک ہی اس کا جواب ہے جو اہل سنت کے عقیدے کے مطابق آتا ہے۔ جواب کیا ہے؟ نماز بھی کامل، روزہ بھی کامل، نماز بھی کثیر، روزہ بھی کثیر، لیکن تقوی اور بھروسہ عبادت پہ نہیں تھا، شفاعت مصطفیٰ پہ تھا۔ شاید کوئی کہے جی اپنی طرف سے جب مبالغے اور پنکچر لگ رہے ہیں تو میں مسلم سے حدیث پڑھ دوں گا۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری راوی ہے، کہتے ہیں میں اور عبید ابی عامر جنگ میں شریک ہیں، عبید ابی عامر شدید زخمی ہوئے، وقت شہادت آ پہنچا، توجہ ہو، مجھے بلایا، کہا ابو موسیٰ مدینہ جانا اور میرے آقا کو میرا سلام پہنچانا۔ ہرے ہائے وقت نزا ہے، جان نکل رہی ہے، نہ بچوں کا خیال ہے، نہ بیوی کا خیال ہے، نہ باپ کا خیال ہے، نہ ماں کا خیال ہے، خیال ہے تو خیال مصطفیٰ ہے۔ اور عرض کرنا میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ اب یہ کہنے والا کون ہے؟ بدر الاسلام صاحب نہیں، میں نہیں، علامہ عبدالحمید صدیقی نہیں، مولانا محمد نواز نہیں، کہنے والا وہ ہے جو صحابی بھی ہے، شہید بھی ہے۔ اور پتہ ہے صحابی کون ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رانی اور آمن رانی، فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں میرے مکھڑے کی زیارت کر لی اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ اور شہید کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا شہید کے خون شہادت کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں آتا ہے، خدا اس کی زندگی کے سارے گناہ پہلے بخش دیتا ہے۔ صحابی بھی ہے، شہید بھی ہے، کہتا ہے مدینہ جانا میرے لیے دعائے مغفرت کرانا، دنیا کو بتانا چاہتا ہے ہم صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے خدا نماز رد کر دے، روزہ رد کر دے، حج رد کر دے، زکوٰۃ رد کر دے، تو نبی کی دعا کے صدقے بگڑی بنا دے گا۔ ان کا عقیدہ تو شاعر نے ترجمہ کیا بدر الاسلام صاحب، اشعار تو آپ کے ذوق کے لیے ہیں، کسی کو ناز ہوگا اپنی طاعت کا عبادت کا، کسی کو ناز ہوگا اپنی طاعت کا عبادت کا، ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد کی شفاعت کا۔ ارے سہارا مل گیا جس کو تیری چشمے عنایت کا، اسے کیا خوف دوزخ کا، اسے کیا ڈر قیامت کا۔ اب ابو موسیٰ اشعری پہنچے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میری دعا میں کیا ہے، اس نے عرض کی حضور عبید ابی عامر سلام بھیج رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا تجھ پر بھی میرا سلام ہو، عبید پر بھی میرا سلام ہو۔ اس نے عرض کی حضور وہ دعائے مغفرت کی اپیل کر رہا تھا، میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ میری دعا میں کیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں فدعا بماء فتوضا منہ ورفع یدیہ وقال اللہم اغفر لعبید ابی عامر، میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب ان ہاتھوں کی عظمت پوچھنی ہو تو تاجدار بریلی سے پوچھ۔ فرماتے ہیں اجابت کا سیرا نجابت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، کہ ادھر ہاتھ اٹھتے تھے ادھر اجابت جھوم جھوم کے آتی تھی، کہ پیارے ہم تو اس انتظار میں تھے کہ تو کب ہاتھ اٹھائے اور کب تیرے کام بنا دیں، کیونکہ یہ معمولی در نہیں، ہاتھ تو بعد کی بات ہے، یہ رخ بدل دے تو رب کعبہ بدل دیتا ہے۔ وہ حاجی اور نمازی اور عمرے والے بیٹھے ہیں نا، مدینہ کی ایک مسجد قبلتین بھی ہے، پتہ ہے، مسجد ایک محرابیں دو، 1,24,000 انبیاء میرے آقا سے پہلے جو کم و بیش آئے سب کا قبلہ بیت المقدس، مکی زندگی میں قبلہ بیت المقدس، مدنی زندگی کے 17 مہینے قبلہ بیت المقدس، 17 مہینے کے بعد مدینہ کی مسجد قبلتین ہے، میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز خیال آیا کہ یہودی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کہتا ہے شریعت نہیں کتاب نہیں، قبلہ ہمارے والا، چند دفعہ آسمان کی طرف دیکھا، اب یہ تیرا میرا دیکھنا نہیں رب کے محبوب کا دیکھنا ہے، فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، پیارے آج بار بار ہم تیرا چہرہ آسمان کی طرف پھرتا دیکھ رہے ہیں، جو قبلہ تمہیں پسند ہے وہی قبلہ ہمیں پسند ہے۔ اب میں ادھر دیکھ رہا ہوں نا، توجہ ہو، میں ادھر دیکھوں، بدر الاسلام صاحب کہاں آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ کب ہوگا؟ جب یہ پہلے ہی میری طرف ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے ہوں۔ میرے آقا نے آسمان کی طرف دیکھا چند بار،
رب نے فوراً جبریل بھیجا کہ نماز ختم نہ ہو وہی پہلے جائے. قد نرا تقلبا. پیارے آج بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف پھرتا دیکھ رہے ہیں, تو مجھے کہنے دیجئے, مجھے تو یوں لگتا ہے رب پہلے ہی چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہا تھا. پھر فارسی شاعر اقبال کہتا ہے, طور موجے از غبار خانہ اش, طور موجے از غبار خانہ اش, کعبہ را بیت الحرم کا شانہ اش. پھر اردو کا بھی علامہ صاحب اپنا ذوق ہے. شاعر کہتا ہے, تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر, یہ میری نگاہ کا قصور ہے. تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر, یہ میری نگاہ کا قصور ہے. تیری رہ گزر پہ قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں طور ہے. بات بہت دور چلی گئی. آج ہم عشاق مصطفیٰ تو کہلاتے ہیں, لیکن ہم ڈنمارک کے ان غیر مسلموں نے خاک شائع کیے, پوری قوم سراپا احتجاج ہے. احتجاج ہمارا حق ہے, احتجاج کرنا چاہیے. انہوں نے ظلم کیا ہے, ہم تو ہر نبی کی عظمت کے قائل ہیں, لیکن میرے ناقص خیال کے مطابق احتجاج گستاخان مصطفیٰ کا علاج نہیں, گولی مصطفیٰ نے خدا کا علاج ہے. گستاخان مصطفیٰ کا علاج گولی ہے. اور یہ مسلمہ بات ہے کہ ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے, لیکن احادیث اور تواریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جب بھی کسی کافر نے گستاخی مصطفیٰ کی ہے, میرے آقا نے فوراً فرمایا اس کو قتل کر دو. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے, حدیث ابو داؤد سے پڑھ رہا ہوں, ایک اندھا صحابی ہے, اس کی لونڈی ہے, وہ آقا کی شان میں گستاخی کرتی ہے. ایک رات اس نے گستاخی کی, اس نے سر قلم کر دیا. میرے آقا تک خبر پہنچی, بلایا, فرمایا میرے صحابی تو نے کیا کیا؟ اس نے عرض کی, حضور اس نے رات کو آپ کی شان میں گستاخی کی, میرا عشق مصطفیٰ گوارا نہ کر سکا کہ اس نبی کا کلمہ بھی پڑھوں اور گستاخی بھی سنوں, میں نے اس کا سر قلم کر دیا ہے. میرے آقا نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا شہدو, صحابہ کی جماعت گواہ رہو, ان دمہا حدر, اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے. جو گستاخ مصطفیٰ ہے اس کا خون بہانا بھی جائز ہے. اور بخاری کی حدیث ہے, ابن خطل فتح مکہ کے موقع پر گستاخ رسول ہے, اس نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جو گا کر آقا کی شان میں گستاخی کرتی تھی. مکہ فتح ہونے لگا, میرے آقا نے فرمایا جو کعبہ میں چلا جائے امان ہے, اپنے گھر بیٹھ جائے امان ہے, جب ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امان ہے, لیکن ابن خطل کو امان نہیں ہے. فرمایا چاہے کعبے کے پردوں میں بھی چھپا ہو اس کو قتل کر دو. تو صحابہ نے اس کو قتل کر دیا. اور تیسری روایت ابو داؤد میں موجود ہے, ایک یہودی عورت تھی, حدیث میں آتا کانا تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کو گالیاں دیتی تھی. فخانقہا رجل, ایک حتی ماتت, صحابی نے اس کو گردن دبا کے مار ڈالا. تو حدیث کے الفاظ ہیں فَأَبْتَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دماہا, میرے آقا نے فرمایا اس کا خون رائگاں ہے, جو میرا گستاخ ہے اس کا خون بہانا جائز ہے. تو یاد رکھو, میں اپنے آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں, آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گستاخ چاہے پاکستان میں ہو چاہے ڈنمارک میں ہو, اس کا علاج احتجاج نہیں ہے, بلکہ اس کا علاج یہ ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. اور جب تک قوم میں یہ جذبہ پیدا نہ ہوگا, یہ کافر گستاخی مصطفیٰ بند نہ کریں گے. اور ایمان ہو تو صدیق اکبر والا ایمان. سنا رہے تھے نا بدر الاسلام صاحب کہ بیٹا عبد الرحمن کہتا ابا جان جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق نے فرمایا او بیٹا سن, تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا, گستاخ مصطفیٰ سمجھ کے پہلے تیرا سر قلم کرتا. اور بدر میں آپ نے دیکھا نہیں, 13-14 سوالات, جوان معاذ اور معوذ, لڑکپن ہے. حضرت عبد الرحمن سے پوچھتے ہیں چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں اس سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حفاظت کر رہا ہے اس کی فوج کا دستہ. ان بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ. اس نے کہا چچا یہ دستے اسرائیل کے رستے نہیں روکا کرتے. آگے پتا ہے حفیظ کیا کہتا ہے؟ بچوں نے کہا قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. جب تک یہ ایمان پیدا نہ ہو اس وقت تک یہ کافروں کی زبان بند نہ ہوگی. پھر بھی
ہمارا اہل سنت والجماعت کا ہر عالم دین مہذب ہے، شائستہ ہے، ہم گھراؤ جلاؤ کے قائل نہیں۔ تو جتنے ہمارے علماء کو گورنمنٹ نے پابند سلاسل کر دیا ہے، میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے یہ گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ جو کلاشنکوف کلچر پہ یقین رکھتے ہیں، جو آج تک علماء کے خون کو بہاتے رہے ہیں، انہیں پابند سلاسل کرو۔ شرفاء کو پابند سلاسل کر رہے ہو، دہشت گردوں کو کھول رہے ہو، کہ کہاں کی شرافت اور عدالت ہے۔ انہی الفاظ پہ اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔